فابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تقوی کیا ہے؟ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم دیا تو فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا مقصد بھی تقوی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کا آغاز فرمایا تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو ہر شک شبہ سے پاک کتاب ہے یہ بھی ہدایت دے گی صرف تقوی والوں۔ روزہ بھی فائدہ دے گا جو تقوی اختیار کرے گا، اور روزے سے حاصل بھی کیا ہوگا؟ تقوی۔ اور کتاب اللہ بھی جو ہر شک شبہ سے، ہر کمی کوتاہی سے، ہر نقص اور عیب سے پاک کتاب ہے، وہ بھی فائدہ دے گی، ہدایت دے گی، رہنمائی کرے گی۔ تو کس کی؟ صاحب تقوی کی۔ اسی طرح فرمایا کہ ایمان والے ہوں، ایمان کا اپنا درجہ ہے، ایمان کا اپنا مقام ہے، ایمان کی اپنی قدر و منزلت ہے، شان و شوکت ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایمان والا بھی تقوی لے کر آئے گا۔ پتہ چلا کہ یہ جو تقوی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے برگزیدہ ہے، سب سے معتبر ہے، سب سے پسندیدہ ہے۔ اور اگر ہم تقوی کے لفظ پر غور کریں، تقوی تقا سے ہے، ڈر سے ہے، یعنی جس کو جتنا اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے گا، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب آپ یوں سمجھیے کہ بندہ مومن ہوتا ہے تو وہ باقی سارے انسانوں سے اس کی قدر و منزلت، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے، لیکن اہل ایمان میں سے جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اس کا درجہ اور ہو جاتا ہے، اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں اور ہو جاتی ہے۔ اب عزت کی بات آئی ہے تو یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عزت کس کی ہے؟ ہمارا تو معیار یہ ہے نا، ہم دولت کے حساب سے عزت دیتے ہیں، اس کے مکان کے حساب سے عزت دیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کا تو عجیب چلن ہے، ہم کسی بھی اجنبی شخص سے ملتے ہیں تو پہلا تعارف یہ ہوتا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں، اس لیے کہ ہم اس تعارف سے یہ پیمائش کرتے ہیں، یہ میجرمنٹ کرتے ہیں کہ اب اس اجنبی کو کتنی عزت دینی ہے۔ جس طرح حضور مسیح ملت نے کہا تھا کہ کلاش ادیب ہے تو رہنے دیجئے، کلاش ادیب ہے، کلاش یعنی جس کے پاس کوئی روزگار موجود نہیں ہے، ادیب ہے تو رہنے دیجئے۔ اور اسی طرح آپ نے کہا کہ مفلس خطیب ہے تو رہنے دیجئے، کلاش ادیب ہے تو رہنے دیجئے، مفلس خطیب ہے تو رہنے دیجئے، خنزیر و لاکھ پتی تو سر آنکھوں پر، انسان غریب ہے تو رہنے دیجئے۔ یعنی ہمارا معیار یہ بن گیا ہے کہ ہم انسان کی عزت افزائی کا اور انسان کی تکریم کا اور انسان کی عزت کا پیمانہ یہ لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف دنیا کی دولت کا پیمانہ ہے، مکانات کا پیمانہ ہے اور ذریعہ آمدن کا پیمانہ ہے۔ اور یہ واقعہ میں شاید پہلے کبھی سنا چکا، اس کو بھی یہاں رکھتے ہیں
تو وہ مزید بات خوبصورت بن جائے گی کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مدارس کی کتابوں میں شیخ سعدی کی کتاب اولین درس میں شامل ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو نصیحتیں لکھتے ہیں، ان بزرگان دین کا بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے. یہ ایک حقائق بیان کرتے ہیں، پھر اس حقائق سے ایک سبق، ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اور وہ نتیجہ بڑا معنی خیز ہوتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی پر لکھتے ہیں کہ میں اپنے سسرال گیا. اب حقائق دلچسپ یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ عزت سسرال والے ہی دیتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے بیٹی دی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کپڑے بدلے، امامہ اور جبہ و دستار بدلا، تو میں اپنے سسرال چلا گیا. حکایت ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دروازے سے اندر نہیں جانے دیا. اگلے دن کہتے ہیں کہ سعدی اپنے پورے لباس کے ساتھ گیا، اپنے پورے جبہ و دستار کے ساتھ گیا. تو میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے جو سسرال ہیں، انہوں نے مجھے اچھے بستر پر پلنگ پر بٹھایا، قیمتی برتن لائے اور بہت ساری انواع و اقسام کے کھانے سامنے رکھے. اب سعدی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے امامے کا ایک کنارہ پکڑا، ایک کھانے کے ساتھ لگایا، اپنے جبے کا ایک کونا پکڑا، دوسرے کھانے کے ساتھ لگایا کہ تو کھا. تو میرے رشتہ داروں نے پوچھا کہ سعدی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب جو شیخ سعدی اس کا نتیجہ لکھتے ہیں وہ سمجھنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا سعدی تو کل بھی آیا تھا، دروازے سے واپس کر دیا گیا. آج یہ کپڑے آئے ہیں جن کے لیے یہ عزت ہو رہی ہے، جن کے لیے یہ احترام ہو رہا ہے، جن کے لیے تکریم ہو رہی ہے، جن کو اعزاز دیا جا رہا ہے، جن کو کھانے دیے جا رہے ہیں، بندہ تو وہی تھا، کل دروازے سے لوٹا دیا گیا ہے. وہ نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ زمانے کا چال چلن یہ ہے، عوام الناس کا حال یہ ہے کہ ہم انسان کو عزت اس کی آمدن کے حساب سے دیتے ہیں، اس کے لباس سے دیتے ہیں، اس کے مکان سے دیتے ہیں، اس کی تنخواہ سے دیتے ہیں. آئیے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ عزت کا معیار کیا ہے؟ انسان کی عزت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا کلام بتاتا ہے، وہ کلام جو لا ریب ہے، وہ جو کتاب مبین ہے، جو کبھی بدلا نہ جائے گا، وہ کلام ہے جو صبح قیامت تک تازہ رہنے والا ہے، وہ کلام ہے جو لوح محفوظ سے جبریل امین لایا ہے، وہ کلام ہے جس میں کوئی زبر زیر شائبہ کی بھی غلطی کی گنجائش باقی نہیں ہے. وہ رب کا سچا کلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. کہ لوگوں عزت کا معیار پوچھتے ہو، تقوی کا پیمانہ دیکھ لو. اللہ کی ہاں ان اکرمکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، تم میں سے سب سے زیادہ تکریم والا وہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے. سبحان اللہ. اب اس سارے سبق کو ایک لائن میں لے آئیے. اللہ کی کتاب کا آغاز ہوا تو رب نے بتایا کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں ہے، لیکن یہ سب کے لیے ہدایت نہیں بننے والی. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. ایمان کی بات ہوئی تو بتایا ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑا اعزاز ہے، لیکن ایمان سے بھی بہتری تب آئے گی جب تقوی مل جائے گا. روزے کی فرضیت کی بات ہوئی تو بتایا کہ روزہ بہت بڑا عمل ہے، اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں. رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں. اتنا بڑا عمل ہے، لیکن فرمایا کہ روزہ بھی تقوی سکھانے کے لیے ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا عمل بھی تقوی سکھانے کے لیے، اتنی بڑی کتاب بھی تقوی دینے کے لیے، ایمان بھی تقوی دینے کے لیے.
نماز کی بات ہوئی تو بتایا نماز بھی تقوی سکھاتی ہے، زکوٰۃ کی بات ہوئی تو زکوٰۃ تمہارے مال میں اس لیے ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اچھا یہ سارے اعمال فرائض و واجبات جمع کر کے دیکھے تو ہر ایک کا جو خلاصہ ہے، ہر ایک کا جو ریزلٹ ہے وہ تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ یعنی اللہ سے ڈر مل جائے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ انسان مومن ہونے کے بعد بھی ایسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسا بھی ہو رہا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ نمازی بھی ہو اور پھر اللہ کا ڈر بھی نہ رکھے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ بندہ روزے دار بھی ہو اور پھر بھی متقی نہ ہو، اللہ کا ڈر حاصل نہ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ کتاب اللہ کو پڑھنا جانتا ہو، بندہ کتاب اللہ کو سمجھنا جانتا ہو، لیکن اللہ کی کتاب کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہدایت اسے دے گی ہدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ شاید آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دنیا میں بہت سارے دوسرے مذاہب بھی اللہ کی آخری کتاب کو پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ صرف ہم نہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، بہت سارے غیر مسلم جانتے ہیں اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور صرف پڑھنا نہیں جانتے بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب کہتی ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ حاضرین مکرم، پتہ چلا کہ تقوی ایک خاص کیفیت ہے جس کا تقاضا روزے دار سے بھی کیا گیا، جس کا تقاضا نمازی سے بھی کیا گیا، جس کا تقاضا حج کرنے والے سے بھی کیا گیا، جس کا تقاضا جہاد والے سے بھی کیا گیا، قرآن پڑھنے والے سے بھی کیا گیا۔ ہر فرض و واجب اور ہر نیک عمل کرنے والے کے لیے تقوی کی شرط رکھ دی گئی۔ اب اس پر ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی ایک ایسی نعمت ہے، آسان لفظ لیجئے، تقوی ایک ایسی نعمت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرنے کا باعث بنتی ہے، بندے کو اللہ کے قریب بنا دیتی ہے۔ یہ تقوی ایک ایسی کیفیت ہے جو بندگی کو حسن عطا کر دیتی ہے، جو بندگی کو حسن عطا کر دیتی ہے، یہ تقوی ہے۔ تقوی کے بارے میں جب اولیاء سے سوال کیا گیا، تمام بزرگان دین کی ہم تعلیمات کو دیکھیں تو ہر بزرگ نے، حضرت داتا صاحب نے، حضرت بایزید نے، خود حضرت پیران پیر نے بارہا اپنی تصانیف میں، اپنی تعلیمات میں تقوی کا درس دیا کہ تمام عبادات، تمام اعمال کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اب یہ سوال ہوا کہ یہ اللہ کا ڈر کیا ہے، تو ہر ایک نے اس کے سمجھانے کے لیے جو لفظ ہے وہ الگ الگ استعمال کیا، اس کے لیے معنی الگ الگ استعمال کیا۔ جیسے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو آپ کے سلاسل، آپ کے خلفاء میں ایک نام آتا ہے حضرت شیخ مغربی رحمت اللہ علیہ، ان سے سوال ہوا کہ یہ تقوی کا مفہوم کیا ہوگا، کیا معنی ہوگا جس سے عام لوگ سمجھیں۔ انہوں نے کہا ایک لفظ میں اگر ہم بتائیں نا کہ تقوی کیا ہے تو حضرت شیخ مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الجو، ایک لفظ میں اگر تقوی کا معنی لینا ہے تو تقوی کا معنی ہے بھوک، ایک لفظ میں معنی۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ یہ سارے بزرگان نے کہا اور اللہ کی کتاب نے بھی بتایا، احادیث مبارکہ میں بتایا گیا، یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لفظ میں سمجھنا چاہتے ہو کہ تقوی کیا ہے تو تقوی کا معنی الجوع ہے، بھوک ہے۔
اب ہمارے ذہنوں میں بھوک جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن سطحی ہیں. ہم سوچتے ہیں بھوک کا معنی ایک ہے کہ بندے کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. ہمارے نزدیک بھوک کا معنی یہی ہے کہ پیٹ خالی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، یہ بھوک ہے. اب یہی سوال ایک اور راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ حضرت رابعہ بصری سے سوال ہوا، جو قلندروں کی صف میں شامل ایک عورت ہے اور تاریخ اسلام میں جس کا نام سب سے منفرد ہے. ان سے ایک سائل نے سوال کیا کہ بے شمار بزرگان نے ہمیں بتایا کہ تمام عبادتوں کا خلاصہ تقویٰ ہے اور توبہ بھی تقویٰ سے ملنے والی ہے، تو تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری آپ فرماتی ہیں کہ اگر ایک لفظ میں اس کا معنی پوچھتے ہو تو ایک لفظ میں معنی ہے الجوع، بھوک ہے. سائل نے سوال کیا یہ بھوک کتنی بھوک ہے، کتنے عرصے کی بھوک ہو کو تقویٰ مل جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ عوام الناس یہ سوچتے ہیں کہ صبح سے شام تک پیٹ خالی ہے تو یہ بھوک ہے. ہماری نظر ہے ہی پیٹ تک، ہماری طلب ہے ہی پیٹ تک، ہماری سوچ رکی ہوئی پیٹ تک ہے. اب سنیے متقین کی بات سنیے، صاحبان تقویٰ کی بات سنیے. حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں مجھے بڑوں کا نہیں پتا، رابعہ بصری کہتی ہیں مجھے بڑوں کا نہیں پتا کہ انہوں نے الجو کیوں کہا. میں تو ایک چھوٹی شاگرد ہوں اس راہ سلوک کی، یہ محبت الہی کی اور اطاعت الہی کی. میں تو ایک چھوٹی شاگرد ہوں. میں نے تو یہ معنی سمجھا ہے کہ تمام دنیاوی خواہشات سے اپنے نفس کو روک لینا یہ جو ہے، یہ بھوک ہے. اور حضرت رابعہ بصری کہتی ہے کہ میں نے، بڑوں نے کوئی اور معنی لیا ہوگا مجھے نہیں پتا، میں تو چھوٹی شاگرد ہوں، میں تو ادنا ہوں، کم تر ہوں ابھی. میں نے یہ معنی سمجھا ہے کہ تمام نفس کی خواہشات کو حکم الہی کے سامنے روک دینا یہ تقویٰ ہے. حاضرین مکرم، روزہ بھی تقویٰ کا تقاضا کر رہا ہے، نماز بھی تقویٰ کا تقاضا کر رہی ہے، زکوٰۃ بھی تقویٰ کا تقاضا کر رہی ہے، تلاوت قرآن بھی، حتیٰ کہ قرآن فہمی بھی تقویٰ کا تقاضا کر رہی ہے. یعنی تمام عبادتوں کا خلاصہ، تمام عبادتوں کا مغز. بندے کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم اکثر یہ بات دہراتے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. رب فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں تقویٰ لے کر آؤ. مخرجہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں تقویٰ لے کر آؤ گے، میں تمہیں نواز کر بھیجوں گا، میں تمہیں عطا کر کے بھیجوں گا. ہماری دعاؤں میں تقویٰ شامل نہیں ہوا ہے. اور جس طرح قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہماری توبہ بھی ابھی کچی ہے. ہم کہتے ہیں نا نماز پڑھی ہے، نماز میں لطف نہیں ملا ہے، تلاوت کی ہے، تلاوت میں لذت نہیں ملی ہے، روزہ رکھا ہے اور طہارت و پاکیزگی نہیں ملی ہے، ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ملی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی وہ توبہ کی ہی نہیں ہے جس میں تقویٰ شامل ہے. ہم نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم نے تلاوت کی اوروں کو سنانے کے لیے، ہم نے حج کیا معاشرے کو بتانے کے لیے. رب فرماتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں تقویٰ لے کر آؤ گے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک صرف راہ سلوک کے سفر کی ایک سب سے کم تر اپنے آپ کو کہنے والی رابعہ بصری کہتی ہے کہ میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے نفس کی ہر خواہش کو حکم الہی کے سامنے روک دینا، اپنے من مرضی کو حکم الہی کے سامنے سر نگوں کر دینا. تو عزیز مکرم، روزے کی لذت بھی اور نمازوں کی حلاوت بھی، زکوٰۃ سے ملنے والی برکت بھی اور تلاوتوں سے ملنے والا لطف بھی
وہ اسی وقت ملنے والا ہے جب ہماری تمام عبادتوں میں تقوی کا جوہر شامل ہو جائے گا۔ یہ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک وجود کے اندر روح ہوتی ہے، تقوی اسی طرح ہر عمل کے اندر اس کی روح ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اور یہی وہ تقوی ہے جو عام مومن کو رب کی بارگاہ میں قرب کی منزلیں عطا کر دیتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے کلام میں تو بہت ہی سادہ اور مختصر انداز میں بتا دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم لوگوں کے عزت کا پیمانہ دولت کرتے ہو، ذریعہ آمدن کرتے ہو، مکان دیکھتے ہو، لباس دیکھتے ہو، پھر اس کو عزت دینے کا اپنا پیمانہ سیٹ کرتے ہو، اور رب کی بارگاہ میں بندے کی عزت کا پیمانہ یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ یہی ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ یہ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے نا، یہ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر بندہ بہت ساری جگہ سے ڈرتا رہتا ہے، کہ بہت سارے ڈر بندے پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور جب تقوی حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر حاصل ہو جاتا ہے، پھر بندہ نڈر ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ بندگان خدا، وہ مردان حق، وہ اللہ والے جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ مومن ہیں اور تقوی والے ہیں۔ تو عظیم مکرم، یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جہاں ہمارے پاس اپنے رب کے حضور مانگنے کا ایک اور موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنے پروردگار سے جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے بندگی کا، اس کو دوبارہ سے استوار کریں،